آپ لوگ یقین نہیں کرو گے کہ میں نے پورا کا پورا پنجاب کالج ٹاپ کر دیا تھا انگلش کے ایگزام میں. دوستوں آئی سیکیورڈ 83 مارکس آؤٹ آف 100. ہیلو السلام علیکم ویورز. جیسا کہ میں نے فیصلہ کیا کہ میں کچھ نہایت اہم ٹاپکس پہ آپ کے ساتھ ڈائریکٹ 1 to 1 گفتگو کر سکوں. تو دوستوں میں اپنی زندگی کے لائیو ایکسپیرینس کے بارے میں آپ کے ساتھ کچھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. تو جس بارے میں آپ سے گفتگو کرنا چاہتا تھا وہ ٹاپک ہے کہ کیا اکیڈمیز یا کوچنگ کلاسز لینا بچوں کے لیے ضروری ہے. تو دوستوں یہ واقعہ ہے آج سے تقریباً 7 سے 8 سال پرانا. ہاں غالباً 7 سے 8 سال پرانا واقعہ ہے. تب میں پنجاب کالج میں انٹر کی کلاسز لے رہا تھا. تو دوستوں واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ہمارے ادھر ایک انگلش کے پروفیسر ہوتے تھے. میرا شمار کلاس کے کچھ ذہین طالب علموں میں نہیں تھا ہوتا. بات کچھ اس طرح سے ہے کہ ہمارے انگلش کے پروفیسر تھے. تو وہ یہ ہوتا تھا ہماری تب کی کلاس کے اندر کہ ایک دن وہ ہم سب کو سبق پڑھاتے تھے اور اگلے دن وہ سبق ہم سے سنتے تھے. یہ بے شک ایک بہت ہی زبردست قسم کی ٹیکنیک ہے. تو دوستوں اس طرح سے ہوتا تھا کہ ایک دن پروفیسر صاحب نے ہمیں پڑھایا اور اگلے دن سنتے. اور میرے ساتھ یہ ہوتا تھا کہ مجھے بالکل سبق نہیں تھا آتا. تو ہوتا یوں تھا کہ پروفیسر صاحب سبق سنتے اور مجھے نہیں تھا آتا. تو مجھے کہتے بیٹا ارمغان آپ کتاب پکڑو اور کلاس سے باہر. تو ڈیلی اسی طرح سے ہوتا تھا کہ ڈیلی وہ آتے تھے اور آتے ساتھ ہی مجھے کہتے تھے کتاب پکڑو اور کلاس سے باہر. تو میرا کلاس کے اندر ٹائم انٹر پارٹ 1 میں شاید ہی چاند ایک ماہ گزرے ہیں اور اس سے زیادہ میرا آدھے سال سے زیادہ میرا وقت اس لیکچر کے دوران کلاس سے باہر گزرتا تھا. تو دوستوں ہوتا کچھ یوں تھا کہ پھر میں نے کیا کرنا شروع کر دیا. پھر میں نے اندازہ لگانا شروع کر دیا کہ پروفیسر صاحب کس طرح سے سن رہے ہیں. اب جیسے پروفیسر صاحب نے آج سبق بتایا اور اگلے دن انہوں نے سبق سننا سٹارٹ کر دیا. کہہ دیا کہ بھئی آخری رو سے بچہ سنانا شروع کرے. اب مجھے پتہ لگ گیا. اب میں اندازہ لگاتا کہ آج وہ کدھر سے سنیں گے. اب پروفیسر صاحب کو بھی میری بیسیکلی چلاکی پتہ لگی کہ پروفیسر صاحب کبھی کہتے کہ آخر سے سنو, میں آخر میں بیٹھا ہوتا. کبھی میں آگے بیٹھ جاتا یہ سوچ کے کہ پروفیسر صاحب پیچھے سے سننا شروع کریں گے اور اس کے دوران وہ جو ہمارا لیکچر کا پیریڈ ہوتا ہے وہ آف ہو جائے گا اور میں بچ جاؤں گا. پروفیسر صاحب سمجھ گئے میری چلاکی. تو میں جدھر بھی بیٹھتا وہ ادھر سے سننا سٹارٹ کر دیتے. میں آگے بیٹھتا تو اگلی رو سے, میں پیچھے بیٹھتا تو پچھلی رو سے. تو پھر دوستوں کچھ یوں ہوا کہ میں نے اندازہ لگایا کہ ایسا کرتے ہیں کہ نہ تو میں پیچھے بیٹھتا ہوں اور نہ میں آگے بیٹھتا ہوں, میں درمیان میں بیٹھتا ہوں. کیونکہ میرے ایک اندازہ ہو گیا تھا کہ جو درمیان میں بیٹھتے ہیں بچے ان کے تک پہنچتے پہنچتے وہ لیکچر آف ہو جاتا ہے. تو دوستوں چاند ایک دن تو میں بچ گیا, لیکن پھر پروفیسر صاحب کو میری اس چالاکی کا بھی پتہ لگ گیا. تو پروفیسر صاحب آتے کلاس میں اور آتے ساتھ ہی کہتے ہیں ہاں بھئی ارمغان تمہیں سبق آتا ہے. میں کہتا نو سر. چلو بیٹا شاباش کتاب پکڑو اور کلاس سے باہر. اب دوستوں ادھر ایک بہت ہی میں اہم بات آپ کو بتانے لگا ہوں کہ پروفیسر صاحب مجھے جب بھی کلاس سے باہر نکالتے تھے تو ایک کتاب میرے ہاتھ میں تھما کے مجھے باہر نکالتے تھے اور کہتے تھے یہ سبق ہے اسے یاد کرو. اب دوستوں تب یہ ہوتا تھا کہ میری تقریباً ساری کی ساری کلاس یہ اکیڈمیز اور کوچنگ کلاسز میں جاتی تھی مجھے چھوڑ کے. میں نہیں تھا جاتا کیونکہ میں ایک نالائق اسٹوڈنٹ تھا. تو دوستوں اس طرح سے ہوا کچھ یوں کہ جب بھی پروفیسر صاحب آتے مجھ سے سنتے, مجھے نہیں تھا آتا, مجھے کہتے کلاس سے باہر. کلاس سے باہر جا کے میں بس کھڑا ہو جاتا وہ سبق پکڑ کے اس طرح سے. اب دوستوں میں بتاتا چلوں کہ اس وقت ہماری کلاس میں ہوئے تھے اسٹینڈ اپ ایگزامس. تو مجھے یاد ہے کہ پروفیسر صاحب سب بچوں سے پوچھ رہے تھے کہ آپ کے کتنے مارکس آئیں گے اسٹینڈ اپس کے انگلش پیپر میں. تو میرے تک جب پہنچے تو میں نے بتایا کہ میرے سر مجھے امید ہے کہ 60 سے 70 مارکس آئیں گے. تو اس زمانے میں انٹر میں 100 میں سے 60-70 مارکس خاص کر انگلش میں لینا یہ بات ہوگی تقریباً 2011 کی. تو دوستوں پروفیسر صاحب جب بھی سنتے مجھے نہیں تھا آتا مجھے کلاس سے باہر نکال دیتے تھے اور میری روٹین ہی ہو گئی تھی کہ میں کلاس سے باہر ہوتا تھا. اور جب سینڈ اپس ہو گئے تو تب بھی جب میں انہوں نے بتایا کہ میرے 60 سے 70 مارکس آئیں گے تو یقین مانے انہوں نے کلاس میں ایک زور کا کہا مارا اور ان کے ساتھ پوری کلاس میرا منہ دیکھ کے ہنسنے لگ گئی. دوستوں اس وقت مجھے برا لگا, یہ واقعی مجھے بہت برا لگا. چونکہ ساری کلاس اکیڈمیز اور کوچنگ کلاسز پڑھتی تھی, میں ان میں ذرا شامل نہیں تھا ہوتا. تو دوستوں یہ آپ کو ایک بہت یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا جب آپ اپنی زندگی کا فیصلہ خود لکھتے ہو. بیسیکلی آپ خود لکھتے ہو, کرتے نہیں آپ خود لکھتے ہو فیصلہ اپنی زندگی کا. یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا. اب دوستوں فائنل بورڈ کے ایگزامز ہوتے ہیں اور بورڈز کے ایگزامز کے بعد ہمارے فائنل ریزلٹس آتے ہیں. اب آپ لوگ یقین نہیں کرو گے اس زمانے میں آج سے
2011 کی بات ہے اور آج 2020 چل رہا ہے. اس زمانے میں جب میرا انگلش کا مارکس آئے, فائنل بورڈ کے ایگزامز ہوئے اور اس کے بعد میرا رزلٹ آیا اور میرے مارکس آئے, آپ لوگ یقین نہیں کرو گے کہ میں نے پورا کا پورا پنجاب کالج ٹاپ کر دیا تھا انگلش کے ایگزام میں. دوستوں, آئی سیکیورڈ 83 مارکس آؤٹ آف 100. میں نے 83 مارکس حاصل کیے 100 نمبروں میں سے, اور میں نے پورا کا پورا پنجاب کالج ٹاپ کیا تھا. اور دوستوں, اس کارکردگی کی میری وجہ پتہ ہے کیا تھی؟ کوئی اکیڈمی یا کوئی کوچنگ کلاسز نہیں تھی. جب میرے پروفیسر صاحب مجھے کلاس سے باہر نکالتے تھے تو میرا فوکس صرف میری کتاب پہ ہوتا تھا. نالائق ہونے کے باوجود وہ جو 45 منٹ کی کلاس ہوتی تھی, وہ 45 منٹ کی کلاس میں باہر جب کلاس سے جاتا تھا تو میں ادھر ادھر نہیں تھا دیکھتا. میرا فوکس صرف اور صرف جو کتاب بنی ہوتی تھی اس کے اوپر ہوتا تھا, اور میں مسلسل اسے بس دیکھتا تھا. میں پڑھتا نہیں تھا, میں یاد نہیں تھا کرتا, لیکن جو میں دیکھتا تھا وہ میرے دماغ میں آ جاتا تھا. تو دوستوں, اس سے ایک بہت اہم ایک لیسن ملتا ہے کہ آپ کو ٹاپ کرنے کے لیے کوئی اکیڈمیز یا کوچنگ کلاسز کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ واقعی ٹاپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ فوکس سے اپنا وہ سبق پڑھیں جو آپ کے سامنے ہے. آپ میکسیمم بھی 15 منٹ بھی ایک سبجیکٹ کو دیں تو یقین کریں آپ وہ سبجیکٹ میری طرح اس زمانے میں ٹاپ کریں گے. اور 83 مارکس یقین کریں, تب مجھے یاد ہے جن اکیڈمیز میں نہیں تھا جاتا وہ بھی مجھے یہ کہتے تھے کہ اپنی پکچر ہمیں دو تاکہ ہم اپنی اکیڈمی کے باہر آپ کا فلیکس لگائیں اور بتا سکیں کہ یہ بچہ ہماری اکیڈمی سے تعلق رکھتا تھا. تو دوستوں, کچھ اس طرح کا اکیڈمیز کا بزنس بھی ہوتا ہے. تو آپ سے میری گزارش یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ اپنے والدین کو تنگ کریں کہ ہمیں اکیڈمیز کی فیس دیں, اکیڈمیز میں بھیجیں, میری آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک 15 سے 20 منٹ ایک سبجیکٹ کو, ایک ٹاپک کو صرف دیکھیں اور یقین مانیں میں آپ کو جتنے چاہتے ہیں میں آ کے لکھ کے بات دے جاتا ہوں کہ آپ وہ سبجیکٹ ٹاپ کریں گے. اپنے ساتھ لائل ہو کے دیکھیں, آپ کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہرا سکتی. بہت شکریہ. السلام علیکم.